حسن علی افندی پیپلز پارک کا افتتاح کیا اور آج میں نیاز اسٹیڈیم جو ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے اور اس کا پرانا مقام واپس دلوایا گیا ہے، اس کا بھی ہم افتتاح کرنے آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے بریفنگ دلوایا گیا آپ کا آٹو بام روڈ جس کا ماڈرنائز کیا گیا ہے اور بہت بہتر بنایا گیا ہے، اور دوسرا جو آپ کا رنگ روڈ بن رہا ہے جو پورا حیدرآباد کو انشاءاللہ تعالی کنیکٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں جو حیدرآباد شہر میں اور اس وقت جاری ہے۔ میں بہت خوش ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ صوبائی حکومت، بلدیاتی نظام اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایچ ایم سی کا نظام مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں حیدرآباد کی ترقی کو اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، جو آپ کا صوبائی حکومت وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اور افسوس کے ساتھ جو جماعتیں جیتتے آتے تھے وہ نفرت پھیلاتے ہوئے، لڑائی کرواتے ہوئے پہ دھیان دیتے تھے، اور جو شہر کے عوام تھے، جو حیدرآباد کے عوام تھے، ان کا جو ترقیاتی منصوبے تھے، جو اس شہر کا پروگریس ہونا چاہیے تھا، سندھ کا دوسری بڑی شہر، تاریخی شہر کے لحاظ سے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں اب امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد آگے بڑھتا رہے گا اور حیدرآباد کے عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ویسے تو مسئلے مسائل بھی ہے، کافی جو مشکلات آپ کے جو ایچ ایم سی کے ٹاؤن چیئرمین ایٹسٹرا فیس کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے بارے بھی ہمیں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ہم غور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کرے گا کہ ان کی جو مشکلات ہے وہ دور کرے، تاکہ ہم اس شہر کو وہ فوکس دے سکے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا تاریخی کامیابی حیدرآباد کے عوام کی طرف ایک کے بعد ایک دیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی ہم پہ اوپر یہ فرض ہے کہ ہم حیدرآباد کے عوام کے، حیدرآباد کے شہریوں کے امیدوں کے مطابق اس لحاظ سے کام کرے۔ تو ایک بار پھر میں یہاں کا جو میرا ایچ ایم سی کی ٹیم ہے، ہمارا میئر صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہے، ان کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں، اور صوبائی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ خاص طور پہ حیدرآباد شہر کو اس قسم کی فوکس دے رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی حامد شیخ صاحب جی۔ بہت سارے مسئلے بھی ایسے ہیں جو آخری سے کبھی پوری ہو سکے۔ لاسٹ ٹائم بھی سی ایم صاحب کو گزارش کی، جان خان کی صاحب گزارش کی تھی کہ حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی جو میڈیکل یونیورسٹی تھی، پچھلے 12-13 سال سے وہ آپ نے مکمل کی ہوئی ہے، 90% کام اس کا ہو چکا ہے۔ ہماری حیدرآباد کے لوگوں کی خواہش ہے کہ صرف حیدرآباد کے، چاہے وہ قاسم آباد کا لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، یا لڑکی آباد کے شہر کی ہو، ٹوٹل 41 سیٹیں ہیں جو سے جام شروع کی میڈیکل کی۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ 14 اگست خوشی کے موقع پر حیدرآباد کی جو 99% جو بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے میڈیکل کی، اس کو آپ اعلان کریں؟ اسی کے ساتھ آپ نے 21 لاکھ گھروں کی جو بات کہہ رہے ہیں، بڑا بہترین منصوبہ ہے، ایک بڑے کنٹری کی اس موقع پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن حیدرآباد ہی کے اندر تقریباً 13,000 لوگ ایسے ہیں، 39,000 لوگ ایسے ہیں جن کی حیدرآباد کی کرنٹ لیول آف ڈینسٹی جو ہے 12 ارب روپے کی کرپشن کر کے اس پر منصوبے کو ختم کر دیا۔ نہیں ایک منٹ، منصوبہ جہاں میرا گھر بنانے کا منصوبہ ہے، کون سا جو سیلاب متاثرین کے لیے ہے، آپ اس پہ کرپشن کے الزامات لگ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد کے متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ہاں وہ بالکل صحیح، اسکیم بنائی تھی سرمس کے حوالے سے، ان کو سر 12 سال ہو گئے، وہ شہر کے لوگوں نے تقریباً 12 ارب روپے دیے، وہ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ میں آپ کی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر ظاہر شہر کو اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے، اوکے۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ اس سرمس اسکیم کو بحال کر دیا جائے؟ تین سوال آپ نے ایک سوال میں کیے ہیں، تو میں تین کے جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ارادہ آپ کا نہیں تھا لیکن ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک منصوبہ ہے، اور یہ دنیا کا
पूरी दुनिया का सबसे बड़े घर बनाने वाला मंसूबा है। तो मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इतने बड़े पाने में एक ऐसे पैमाने पे इतना इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आए हैं जो कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा मकान का जो वादा था हमारा, हम पूरा करके दे रहे, पक्का घर बना रहे हैं सिंध भर में, वो भी 21 मिलियन फैमिलीज़ के लिए, साथ साथ मालिकाना हकूक़ भी उनको दिलवा रहे हैं। और इंटरनेशनल मैंने जब ये पूरा मंसूबा हमने इसका जो प्लान किया था और दुनिया भर में मैं फाइनेंसिंग की बहैसियत आपके वज़ीर ख़ारिजा इसका मैनेज कर रहा था, तो हमने ऐसे इसको ऑर्गेनाइज किया है कि ना सिर्फ ये करप्शन से साफ सुथरा है मगर इतना ट्रांसपेरेंट है और डिजिटाइज है कि ये पूरा प्रोसेस आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंटरनेशनल इदारा चेक कर सकते हैं। और हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि जबकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पे खर्च किया जा रहा है मगर पूरा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहाँ माजी के मंसूबे हैं जिस पे आप जैसे आप शिकायत कर रहे हैं उस पे मैं हमारा राइट साइड पे मेरा सिंध का सदर बैठा है और इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराह है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध सूबाई असम्बली ने 20 अरब रुपया वापस वसूल करवाए हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो ड्राइव चल रहा है पूरा सूबा सिंध में, उस लिहाज से मैं निसार खोरो साहब को कहूँगा कि इसका तहकीकात करे और जो हकायक है वो सामने आए और अगर इसमें बेहतरी आ सकता है उस पर ज़रूर करें। जहाँ तक आपकी मेडिकल कॉलेज की बात है, सूबा भर में सिंध हुकूमत क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे बनाए हैं और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। ये क्या कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, सदर सरदारी का दौर हो या पिछले 15 साल के दौर हो, जो मुल्क भर में ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। इसलिए वफाकी हुकूमत डेवल्यूशन भी नहीं तरीके से वसाइल भी आपको नहीं देते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के लिबास से वो सालों साल, चाहे वो खान साहब की हुकूमत हो या इस वक्त की हुकूमत हो, वो कटौती जब करना पड़ता है तो अफसोस के साथ हमारा नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़तरा में डाल के HEC पे ही ख़तरा हो। तो मुल्क भर में एक ही सूबा है जो नौजवानों के साथ खड़े हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के साथ खड़े हैं और सालों साल सूबाई हुकूमत से ही वो ओवर कॉम्पनसेट करके मैचिंग फंड्स रख के हम अपना हायर एजुकेशन को ज़िंदा रख रहे हैं। यही वजह है कि एक मुआशी बोझ पड़ रहा है कि हम ऊपर वफाक का भी जिम्मेदारियाँ अपना रहे हैं और अपना जिम्मेदारियाँ जारी रखें, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वही है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, सूबा सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ये ख्वाहिश है कि हम तालीमी इदारे यूनिवर्सिटी बनाएं। माजी में ऐसे ही होता था और दुनिया भर में ऐसे हैं। आप ऑक्सफोर्ड जाते हो तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ ऑक्सफोर्ड में रहने वाले और अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए इदारा नहीं है, वो दुनिया भर को ट्रैक करने के लिए और पूरा ब्रिटानिया को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा इदारा है। वो ही सोच था जब जामशोरों में इतना शानदार तालीमी इदारे कायदे अवाम के दौर से ले के अब तक बने हैं कि हम ना सिर्फ जामशोरों के अवाम मगर सिंध भर के, पाकिस्तान भर के, और हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा रीजन को अवाम को अट्रैक्ट कर सकते हमारे तालीमी इदारों पे। हम तो फ़ख्र करते हैं कि फ़लस्तीन से बच्चे पाकिस्तान के तालीमी इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये मेरा ख्वाहिश है कि हम हैदराबाद में और सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में नया यूनिवर्सिटीज़ बना सके। और जो जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप स्पेसिफिक जिक्र कर रहे हैं उस पर मैं जो मेरा तालीम का वज़ीर है उससे मज़ीद मालूमात लेके। अशोक शर्मा यार यूनिवर्सिटी बनाई ये अशोक हैदराबाद का एक बुनियादी मसला हैदराबाद का एयरपोर्ट काफी अर्से से गैर फाल है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी अच्छी पॉइंट है। बिल्कुल सिंध का दूसरा बड़ा शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए और वफाकी हुकूमत की ये एक मैंडेट है एयरपोर्ट्स के लिहाज से।
تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایئرپورٹس چل رہے ہیں ان کو بھی مختلف دور میں بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سندھ کے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی شکایت کروں گا کہ منجو دارو ایئرپورٹ کو بند کیا گیا ہے اور اس کا اثر ہمارے لڑکانوں کو عوام کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پرانا ایئرپورٹس بند کرنے کے بجائے ان کو بھی فعال کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے شہر ہیں جیسے حیدرآباد جیسے شہر، کوئی وجہ نہیں کہ نہ صرف ایک نیشنل ایئرپورٹ بٹ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا کہ حیدرآباد شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ حکومت وہ پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. تھر پارکر میں مائع بختیور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے، مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے، تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. شوکت میمن صاحب. آپ نے ابھی آج ہم نے جو پارک کا افتتاح کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا حیدرآباد کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہوگا. انہوں نے اس میں جو واکنگ ٹریکس ہے، سائیکلنگ ٹریکس ہے اور اربن فارسٹ کا نظام، آپ کا پولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹ کا نظام کا بندوبست بھی کیا ہے. ایک میں نے شکایت کیا کہ جہاں ہمارا اس پارک میں گاڑیوں کے لیے فیسلٹی، پارکنگ فیسلٹی ہے، عام آدمی کو پیدل چل کے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو شورو صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پیڈسٹرین برج بھی ایڈ کر رہے ہیں. امتیاز کلوڑ. جہاں تک مجید بریگیڈ یا پی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پہ محنت کش مزدور جو بلوچستان کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ان کو قاتلانہ حملہ کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس انداز سے جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا. اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے، اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے، مگر یہ بات کہ اس وقت امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں اور اس کا پابندی ہے، خاص طور پہ جب اتنا بڑا ممالک جیسے امریکہ جیسے ملک کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں، تاکہ جو انٹرنیشنل فائنانسنگ ہے جو خاص طور پہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کار جو موجود ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی عالمی ادارے ان کو اس طریقے سے اس نظر سے دیکھا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے. حسین بھائی. تو 26th 27th اور NFC، جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے، یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس
پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا. میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے، مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26 امینڈمنٹ، وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. مثلا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں مکمل نہیں کر سکے، جو عدالتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اور عدالتی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہمارا خواہش تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کرتے ہوئے ایک کنسنسس کے مفاد سے، تاکہ ہم بروٹ میجورٹی تھرو اور توڑ پھوڑ کے بجائے مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا. ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ہم نے مان لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوچ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ، جس کا نام، جس کا قد، جس کا جورسپروڈنس میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے مقام تھا، کہ وہ ہمارا عدالتی بینچ کا سربراہ، عدالتی کورٹ کا سربراہ بنتا، مگر دوسری سیاسی جماعتوں کا اعتراضات تھا، تو ہم نے وہ طریقہ بھی کمپرومائز کے تھرو، جمہوریت کے تھرو اس کو بھی پیچھے، اس سے بھی پیچھے ہٹے. پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا عدالت ہے وہاں تمام صوبے کے ایکول نمائندے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے لحاظ سے یا تمام صوبے کے لحاظ سے جو اس امینڈمنٹ میں سب سے بڑا کامیابی ہے اور جس کی وجہ سے شاید کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ یہ کہ تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی، آئینی بینچ میں ایکول نمائندگی. ماضی پہ تو کیسے ہوتا تھا؟ کسی ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ میں کسی جج کو بھیجتے تھے، اس صوبے کے کہہ کے وہ چیف جسٹس بناتے تھے. ایسے کوئی کنسپریسی آگے ہمارے صوبے کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہاں یہاں کا سندھ کا چیف جسٹس سالوں سال چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہتا تھا، اوپر اس کا ایلیویشن نہیں ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کے قیام سے لے کے یہ وفاقی نظام بنتے ہوئے ہم نہیں حاصل کر سکے، جس کا نقصان ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کے شہادت پہ سامنے وہ بکتا، اس کا ہم نے 26 امینڈمنٹ کے تھرو آئی تھنک اچیو کر لیا ہے، جو بہت بڑا کامیابی ہے. 27 امینڈمنٹ ہوائی باتیں میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، ابھی تک کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی مجھے میرے جماعت سے اپروچ انہوں نے نہیں کیا ہے کسی واضح امینڈمنٹس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں. آخری جو سوال آپ کا این ایف سی کے ہے وہ بالکل صحیح سوال ہے. ایبسولوٹلی این ایف سی میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے این ایف سی ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا. تو پہلے ہم نے اپنا 2010 سے پہلے این ایف سی ایوارڈ پاس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. تو جب ہم نے 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 ایسے ادارے، وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی. مگر این ایف سی ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا. ساتھ ساتھ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا این ایف سی دینا چاہیے. اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے کہ جو آپ نیا این ایف سی ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی ہمیں پھر فوری طور پہ این ایف سی کو بلانا چاہیے، نیا این ایف سی ایوارڈ دلوانا چاہیے. تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید
ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے. اور جو وفاقی حکومت کی نالائکہ ہیں، ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا ایف بی آر ٹیکس جمع نہیں کر سکتے، وہ اپنا بجٹس بنا نہیں سکتے اس طریقے سے، وہ برڈن، وہ قصور تو نہ سندھ کا، نہ بلوچستان کا، نہ پنجاب کا، نہ پختونخوا کا، کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا اٹھائی نہیں. اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے، ایف بی آر کے چلانے والے کی قصور ہے، اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے، لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں. آپ صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں، جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کا ذکر کیا، دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے، وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں، جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا، ان سے کام لینا، اور لینا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے. تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے، تعلیم پہ کام کرے، روزگار دلوانے پہ کام کرے، تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے. ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ غربت مٹانے کے لیے، عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and mind. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے، اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی این ایف سی ایوارڈ دینا چاہیے. غیر آئینی این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں. فیض کوثر صاحب، فیض کوثر صاحب، پلیز. Who's فیض کوثر صاحب؟ سر ٹائم. دنیا کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان خاص طور پر سندھ کا بڑا مسئلہ ہے. اگر بھارت میں سندھ کا معاہدے سے اتر گیا ہے، اگر وہ پانی نہیں چھوڑتا، پانی بند کرتا ہے، تو پھر پاکستان کا ایک تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے، آپ سب نے دیکھا، میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران، جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا، اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں، وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا. شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں، تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے، جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا، معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے، وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے، کینالز نکالیں گے، اور سندھ طاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے. پاکستان نے اس کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے، اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں، یو کے بھی گیا ہوں، ای یو بھی گیا ہوں، اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ طاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے. ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں. یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے، اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے. لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے، اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا، جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں.
پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے. ویسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں جب ہمارا سندھو کا سوال آتا ہے, دریا کا سوال آتا ہے اور پانی کا سوال آتا ہے, اور ویسے ہی ہمیں سب ایک ہو کے مودی کا اس حملے کے خلاف بولنا چاہیے, ایک ہو کے احتجاج کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف ہے, یہ ایک ایسا پوزیشن ہے جو عملی طور پہ بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ پورا پاکستان متحد ہو کے ان کا مقابلہ دیں گے. ہمارا جو ملک کے اندر پانی کا استعمال ہے, ہم کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا پڑے گا. یہ ڈیمز کا, کنالز کا, یہ بہت پرانے منصوبے ہیں, اور ایسے منصوبے ہوتے ہیں ان ممالک کے لیے جہاں ایکسیس پانی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود سالوں سال ہوتے ہیں تو وہ ممالک بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں, بڑے بڑے کنالز نکالتے ہیں. جب آپ کو ضرورت سے زیادہ, اور پاکستان میں آپ حیدرآباد کے عوام سے پوچھیں, آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں, آپ تھٹو کے عوام سے پوچھیں, ضرورت سے زیادہ پانی تو موجود نہیں. ان صورت میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. آج تک پاکستان میں ہم فلڈ اریگیشن پہ زور دیتے ہیں, جب ماڈرن ٹیکنالوجی, ڈرپ اریگیشن, سائنٹیفک طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اپنے نظام کو ماڈرنائز کر کے جو موجودہ پانی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنا ضروریات پورا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ماڈرنائزیشن بھارت کے جواب دینے کے لیے نہیں, ماڈرنائزیشن موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. بھارت کا یہ موقف ہم مان نہیں سکتے. تو میں یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بھارت نے یہ کیا تو میں اب کوئی دوسرا پاکستان میں اس مد میں کوئی فیصلہ لوں. نہیں, ہم بھارت کا فیصلے مانتے نہیں ہیں. ہم قانونی طور پہ پرامن طریقے سے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور اس ٹریٹی کے مطابق انہوں نے یہ تین جو دریا ہے وہ پانی ہمیں دلوانا اس سنتاس معاہدہ کے ذریعے دینا پڑے گا. اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے, اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے وہ 6 دریا کے مطابق. عرفان بھائی جمہوریت کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بے پناہ قربانیاں رہی ہیں, مگر اب ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائزنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ملک میں ہائبریڈ ڈیموکریسی چل رہی ہے. فنگر چیئرمین PPP, آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ تھینک یو. آپ کا نون لیگ کا کیا سوال جو اتنا میرا نون لیگ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ نون لیگ کے وفاقی پہلے PDM میں, پھر آپ کے ساتھ آپ جو ہے کنڈیشنل سپورٹ ان کی جاری رکھی ہے, لیکن 2.5 سال ہونے والے ہیں, کوئی وفاقی وزیر یہاں سندھ کے کسی شہر کا دورہ نہیں کرتا. آپ سے پوچھ رہے ہیں یا ان کے من سے کیا کوئی مقصد, کوئی ایسے وفاقی منصوبے ہیں, ایسکو جیسے ادارے ہیں, یہاں آ کے کوئی بریفنگ نہیں لیتے؟ کیا آپ لوگوں کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ وہ یہاں نہ آئے, یا سندھ جو ہے وہ وفاق کا حصہ نہیں ہے, صرف پنجاب پاکستان ہے؟ ایک یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے جو ہے غیر ملکی جریدے جو ہے وہ کنٹرول ڈیموکریسی پاکستان کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں. اب جو ہے اکنامسٹ وغیرہ جو میگزینز ہیں وہ جو ہے اتھارٹیرینز جو حکومتیں لکھ رہے ہیں, تو آپ نے اس کی مسلسل سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے. آرمی چیف کا ابھی دورہ ہوا ہے, وہاں جو ہے کچھ جو مخالف قوت دوبارہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوبارہ باتیں زد عام آ گئی ہیں, تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کا نیریٹو کیا ہوگا؟ یہ آخری کوشچن ہے. اوکے, آپ نے ہر کویشچن کر لیا. تو پہلے جہاں تک حکومت کی فوکس صوبہ سندھ کے بارے میں, میں وزیر اعظم صاحب اگر آپ کہتے ہیں, ویسے تو انہوں نے آتے ہوں گے وفاقی حکومت کے وزیر یا ان کے اتحادی بھی آتے ہوں گے, لیکن اگر آپ کا کوئی خاص شکایت ہے میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ آنے چاہیے اور صوبہ سندھ میں مزید کام کرنا چاہیے. میں CM صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ جس انداز سے صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا آواز بن کے آپ کو اپنے حق دلواتے رہتے ہیں, چاہے وہ بجٹ کے اس پروسیس میں ہو یا مختلف انداز میں, تو میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. جہاں تک پاکستان میں جو ہمارا جمہوریت کا صحت ہے وہ
بالکل اتنا صحت مند نہیں ہے جتنا ماضی میں صحت مند ہوتا تھا، لیکن ہمارا تاریخ بھی ایسے کچھ ہے کہ پاکستان میں آدھا سے زیادہ وقت ہم ایک آمرانہ آمریت کے دور سے گزرتے آ رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے عوام نے جدوجہد کر کے 18ویں ترمیم جس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جدوجہد کر کے یہ جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سے لے کے ہمارا قیادت تک نے واضح قربانیاں، جان کی قربانیاں، جیل میں سب کچھ بھگت کے یہ نظام کھڑا کیا ہے، اور ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کے دور میں پاکستان میں ایک مئی 9 کا واقعہ ہوا، جس سے ایک سیاسی جماعت نے یہ فوج کے اداروں پہ ایک ایسا حملہ کیا جو کہ ہمارا ابھی تک اس کا جو کانسیکوینسز ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا فوج کی سربراہ نے باقاعدہ اپنا ادارہ کا پالیسی اپناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے، اور ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے، اور جس نے ایک پورا مہم چلایا اپنی ذات کی وجہ سے، اور نہ صرف اپنے لیے ایک خاص کرسی حاصل کرنے کے لیے، مگر ہمارا آرمی چیف کو اور ہمارا فوج کی قیادت کو نشانہ بنا کے ان کے خلاف ایک اندرونی سازش کا کوشش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کاسٹ ہوتا ہے پاکستان کی اور کسی بھی جمہوریت کے نظام، اور وہ کاسٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے سامنے، خاص طور پہ پی ٹی آئی جو پہلے کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اور ملک ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، اور ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، کیونکہ یہ مئی 9 کے حملے میں سیاست دانوں نے، سیاسی جماعت نے اپنا دائرے میں نہیں رہا، وہ کہیں دہشت گرد بن گئے کہ دوسرے اداروں میں گھسے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا پڑے گا، تاکہ ہم باقی اداروں کو بھی پش بیک کر کے اپنے اپنے اداروں میں کام کرنے پہ وہ بھی چاہیں گے، تمام ادارے چاہیں گے کہ وہ دوسری جگہ پہ نہیں، وہ اپنے کام پہ فوکس رہیں، تاکہ ہم ایک ملک کے طور پہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرا لمبا چوڑا سوال ہے۔ نہیں کیا مطالبہ کی؟ ڈو مور۔ دیکھو، پاکستان کا مفاد سب سے پہلے، اور پاکستان کے مفاد میں ہے، ہمیشہ ہمارا کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور کم سے کم اختلافات رکھیں۔ ہمیشہ سے تاریخی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 10-20 سال میں امریکہ کی جو جیو پولیٹیکل کمپلشنز رہے ہیں جنوبی ایشیا میں، اس کی وجہ سے ان کا ایک ان بیلنس اپروچ رہا ہے اس ریجن میں، جس کا میں سمجھتا ہوں ان کو نقصان ہوا ہے، اور اوبیسلی پاکستان کو بھی نقصان ہوا ہے۔ جس وقت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ایک تو آپ ایک جنگ جیت کے آئے ہیں، جب آپ جنگ جیتتے ہو تو اس کا اثرات ہوتے ہیں، ملک کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان شخصیات جنہوں نے یہ جنگ کی قیادت کیے ہیں تو ان کے اوپر بھی انٹرنیشنلی ایک اپنا مقام آپ بناتے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان
पाकिस्तान के अवाम ने अपने कमाम, पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो फ़ौज वो जंग लड़ रहे थे उन्होंने अपने मकाम हासिल किया है। उस लाइट में हम दुनिया से बात कर रहे हैं। साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है, मगर जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्ट अमेरिका को कोई और ज़रूरत पड़ता है तो वो डू मोर की बात करते हैं। मैं खुश हूँ कि इस वक्त डू मोर कम कह रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पे गौर कर रहे हैं। जितना देर वो इस मोड में है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को जितना ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकते लेना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। कर रहे थे हैदराबाद से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। मीडिया से गुफ्तगू 9 मई को एक सियासी जमात ने इदारों पर हमला किया, अब तक खमियाजा भुगत रहे हैं। उनका कहना था मार्का हक में शानदार कामयाबी ने भारत के औसान खता कर दिए और पाकिस्तान के अवाम ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी भारत को बहुत भारी पड़ सकती है।